اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آج آپ کو پھر سے استقبال کرتا ہوں اس آف لائن کلاس میں۔ آج میں نے 7ویں جماعت کے لیے ایک کلاس لایا ہے اردو مضمون سے، جس کا عنوان نعت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نظم چھِ واریاہ، یِمن منٛز شعر آسان تِمن چھِ أسۍ وَنان نظمہٕ، مگر نعت چھُ سُہ نظم یتھ منٛز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز تعریف سپدِ۔ بیٛاکھ گٔے سۄ نظم یتھ منٛز أسۍ خۄداے تعالیٰ سُنٛد شُکر ادا کرو تٔمۍ سٕنٛزن نعمتن ہُنٛد، تتھ چھِ أسۍ حمد ونان۔ مگر آز چھِ اَسہِ نعت آمٕژ، یہِ نعت چھُو تُہۍ پران تہِ تہٕ آز تہِ پرو أسۍ یہِ، سۭتۍ سۭتۍ ونو امیُک معنے تہِ تۄہہِ أسۍ۔ بہٕ چھُس اُمید کران زِ تۄہہِ آسن پننہِ اردوٗ کِتاب پانس برونٛٹھ کنہِ تھٲومٕژ تہٕ صفحہ نمبر 29 پٮ۪ٹھ چھُ یہِ أزِچ نظم یتھ نعت چھُ ناو۔ تیٚلہِ کرو أسۍ سٹارٹ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ جو شاعر ہے جس نے نعت لکھی ہے، اس کا نام ماہر القادری ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے اس شخصیت پر سلام کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی۔ دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے قصوں، محتاجوں، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس شخص پر کہ جو دو دنیا کا بادشاہ ہے لیکن پھر بھی اس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اس نے عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھکرا دیا اور اپنی زندگی غریبوں، محتاجوں اور بے قصوں کی مدد میں صرف کر دی۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سلام اس شخص پر کہ جس نے اسرار محبت ہمیں سمجھائے، یعنی اسرار اثر سر کی جمع ہے، بید یعنی راز، یعنی محبت کیا چیز ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ محبت کے جو راز ہیں ہم پر بیان کیے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لوگوں نے بہت سے ظلم ڈھائے، لیکن اس نے اس کا جواب ظلم سے نہیں کیا، بلکہ ان کا جواب ہمیشہ نرم دلی سے دیا۔ یعنی اگر اس پر کسی نے کوئی ظلم کیا تو اس نے اس کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا۔ یہاں ایک بہت بڑے واقعہ کا ذکر کیا ہے، شہر طائف کا، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے گئے تھے، لیکن انہوں نے بدلے میں کیا کیا، اس پر پتھر لگائے، اسے زخمی کر دیا۔ چاہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شہر اسی وقت تباہ ہوتا، لیکن اس نے بالکل ایسا نہیں کیا، ان پر دعائیں دی، ان کو معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں۔ سلام اس شخصیت پر کہ جس نے، جو شخص بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کو کبائیں۔ کبا ایک قسم کا لباس ہوتا ہے۔ کبائیں کبا کی جمع ہے، یہ ایک قسم کا لباس ہوتا ہے
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. اگر لوگوں نے اس کو گالیاں دی تو اس نے واپس گالیاں نہیں دی بلکہ ان کو دعائیں دی. سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی. سلام اس پر ابو سفیاں کو بھی جس نے اما دے دی. حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی. حیات جاوداں کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی. سلام اس شخص پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی زندگی کی دعائیں دی، ان کی زندگی بخش دی، انہیں معاف کر دیا. سلام اس پر ابو سفیاں کو بھی جس نے اما دی. ابو سفیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن جو بعد میں ایمان لے آئے. یہ بہت بڑے دشمن تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کی بھی زندگی بخش دی. اور اسی کے کارن، اس کے اخلاق کی وجہ سے ابو سفیان نے ایمان لایا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس شخص پر کہ جو دونوں عالموں کا بادشاہ تھا، لیکن اگر گھر میں دیکھیں تو غربت تھی. اس کے گھر میں نہ چاندی تھا نہ سونا تھا. آج ہماری زندگی مادہ پرست بن چکے ہیں. ہم صرف روپیہ پیسہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن پھر بھی ہم مال و دولت جمع کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ دونوں دنیا بنائے گئے تھے، لیکن اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی کوئی دولت نہیں تھی، مال و دولت اس نے جمع نہیں کی تھی. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. آج ہم اپنے گھروں میں عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں، شاندار بستروں پر ہم سوتے ہیں، ہمارے گھروں کا فرش عمدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی وہ کس پر اپنی زندگی گزارتے تھے؟ ٹوٹے ہوئے بورے، پھٹے ہوئے بوریوں پر. اس پر اس نے اپنی زندگی گزاری. اس نے عیش و عشرت کی زندگی کو لات مار دی. سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے ہجرے میں رہتا تھا. سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی کوٹھی میں رہتے تھے. حجرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گھر، یعنی پور یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ. وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے اپنی زندگی اسی میں گزارتی. چاہتے تو وہ عالیشان بنگلہ بناتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا. کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اور ہمیشہ لوگوں سے بھی یہی کہا ہے کہ سچ بولا کرو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، مشکل وقت ہو، لیکن ہمیشہ سچی بات کہو. سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. درس بصیرت، دانائی کا سبق. درس بصیرت کا مطلب ہے دانائی کا سبق. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، انسانیت کی شان. فخر آدمیت کا مطلب ہے انسانیت کی شان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کی زندگی گزاری ہے، اور اس کی سادگی ہمارے لیے ایک سبق ہے، درس ہے، دانائی کا سبق ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں ہمیشہ فخر کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے شان ہے، اور اپنی زندگی بھی ان کی زندگی کی طرح گزارنی ہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اسی سے ہماری دینی زندگی اور دنیائی زندگی بھی صحیح رہے گی. سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی.
سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی. سلام اس شخص پر، اس شخصیت پر کہ جس نے جولیاں بھر دی فقیروں کی. یعنی انہوں نے کبھی کسی فقیر، کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا. ہمیشہ جو بھی ان کے پاس تھا ان کو دے دیا. کبھی ان کے گھر سے، ان کے دروازے سے کوئی فقیر، کوئی دہائی دینے والا نا امید ہو کر نہیں لوٹا. سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی. اسیر کا مطلب قیدی ہے. یہ قیدی کی جمع ہوتا ہے جس کو جیل میں بھر دیا جاتا ہے، جس کو قید کر دیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسیروں کی یعنی قیدیوں کو آزاد کر دیا. مشقیں کھول دی، مشقیں کھولنا آزاد کرنا، ان کو آزاد کر دیا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس شخصیت پر، سلام ہمارے نبی پر کہ جو سچائی کی خاطر خود دکھ اٹھاتا تھا، خود برداشت تکلیفیں کرتا تھا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. کسی بھی صورت میں سچائی سے انکار نہیں کرتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. اس کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ وہ خود بھوکا رہتا لیکن دوسروں کو ضرور کھلاتا. دوسروں کو وہ بھوکا نہیں دیکھتا لیکن خود بھوکا رہ سکتا تھا. اپنی امت کے لیے اس نے پھاکے اٹھائے لیکن جو بھوکے تھے ان کو کھلایا. سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھے یتیموں کے. سلام اس روح انور پر جو حامی تھے غریبوں کے. سلام اس ذات اطہر پر، پاک ذات. ذات اطہر کا مطلب ہے پاک ذات، جو والی تھے یتیموں کے. والی مالک، جو یتیموں کے مالک تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے اور اوروں کو بھی کہتے تھے کہ یتیموں کا خیال رکھو. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جو یتیم ہیں ان پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. سلام اس روح انور پر جو حامی تھے غریبوں کے. روح انور، نورانی روح، جس کے روح سے، جس کے چہرے سے، جس کے جسم سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا، اس پر سلام. اور جو حامی تھے، حامی مطلب مدد کرنے والے، مددگار، حمایتی، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے ہم غریبوں کی مدد کریں. اور آج اس حالات میں جہاں لوگ بند پڑے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، آج ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے. آج ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم واقعی امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس شخص پر کہ جس نے ہمیشہ مہربانی، بخشش کے موتی بکھیرے ہیں، انمول موتی بکھیرے ہیں، انمول باتیں کہی ہیں، انمول واقعات دکھائے ہمیں. سلام اس پر کہ جس نے بروں کو، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. جنہیں لوگ ٹھکراتے تھے لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں کہ وہ میرے ہیں. کبھی کسی برے پر یا کسی برے پر کوئی ظلم نہیں ہونے دیا. اگر اس پر کسی نے گالیاں دی، اس کو گالیاں دی، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ میرا ہے. کیا ہم آج ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری زندگی آج تکلیف سے بھری پڑی کیوں ہے؟ ہر وقت مسلمان، ہر جگہ مسلمان پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا ہے. ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی نعت، آج کی نظم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور
جو نبی کی باتیں ہوئی ہیں، جو اس نے کیا ہے، ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اور آج کل کے حالات پر، آج ماہ سیام کا ماہ سیام چل رہا ہے، تو اس بابرکت والے مہینے میں ہم جو ہمارے آس پاس ارد گرد جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کھلائیں اور اللہ کے ہاں وہاں اجر عظیم پائیں۔ باقی وسلام، شکریہ۔